مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو دعوت اسلامی کہاں نہیں اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا۔ الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار سلسلہ ہے جس میں ہم دعوت اسلامی کے مبلغین و اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو مدنی قافلے بالخصوص بیرون ملک سفر کرتے ہیں، اس میں ہم اس سلسلے میں وہ دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ سلسلے کی طرف بڑھیں، آئیے ہم اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ اس لیے آئیے ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ دیکھیں گے، سنیں گے۔ مزید درود پاک پڑھایا گیا تو درود پاک پڑھیں گے۔ مزید انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کی برکتیں ہم حاصل کرتے رہیں گے، علم دین سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ثواب کا ڈھیروں خزانہ ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی اچھے اچھے مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو ہمارے انشاءاللہ تعالی آپ کو کلپس دکھائے جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ نہ کچھ تبصرہ کریں گے۔ اور بالخصوص آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہمارے رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری انشاءاللہ بذریعہ کال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم کلپس آپ کو دکھائیں، اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے قسم کے بارے میں مدنی پھول اس کے صفحہ نمبر 1 پر یہ فضیلت نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں، اور جب وہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ذکر کرنے والوں کی، دین کی، علم کی بات کرنے والوں کی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں ہم اسفار، سفر وغیرہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی کی اپڈیٹس بھی ہیں اس میں۔ یہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، ہمیں اس سلسلے میں پتہ چل رہا ہے کہ دعوت اسلامی ارے وہاں بھی پہنچ گئی، وہاں بھی کام ہو رہا ہے، ارے وہاں بھی فیضان مدینہ تعمیر ہو گیا، سبحان اللہ، وہاں بھی قافلہ پہنچ گیا، ارے کیا بات ہے، کیا ماشاءاللہ ہجوم ہے۔ تو آپ کو جب کلپس دکھائے جائیں تو آپ ان کلپس کو دیکھیے، ایک ایک کلپ کو، ایک ایک منظر کو بغور دیکھیے، اور آپ یہ فیل کیجئے کہ یہ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل دنیا میں کہاں کہاں پہنچ گئی ہے، اور کیسے کیسے لوگوں پر الحمدللہ جو آج کے دور میں اسلام سے گویا دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلمین کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ایک امن اور پیار کا پیغام لے کر
پیسفل انداز میں الحمدللہ کیسا پیارا مدنی کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی سے لوگوں کی محبت کا عالم بھی آپ ان کلپس میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم سب سے پہلے ہانگ کانگ کے کچھ مناظر دکھائیں گے، جس میں ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری نے بھی سفر فرمایا تھا، اور ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ والد صاحب کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے بھی گئے، وہاں پر اجتماع ذکر و نعت کا بھی سلسلہ ہوا۔ آئیے ہم آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگران شورا ہانگ کانگ کے ایک اسلامی بھائی کے گھر تشریف لے گئے، جہاں ان کے عزیز کے انتقال پر ان سے تعزیت فرمائی اور ایصال ثواب کے اجتماع میں شرکت کی۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی قافلے میں جہاں ہانگ کانگ کے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری رہا، وہاں ہانگ کانگ ہی سے نگران شورا نے ہند کے جامعات کے طلباء کی بھی تربیت فرمائی۔ آئیے تاج پور ہند کے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی تربیت بذریعہ انٹرنیٹ جو فرمائی اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ استاد صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روزانہ درجے میں یہ نعرہ لگاتے رہیں، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ نعرہ لگتا رہے گا تو نظریں جھکانے کا ذہن بنتا چلا جائے گا، اور نگاہیں نیچی رکھنے کے حوالے سے جو فضائل ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، اس پر نظر رکھی جائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیان کے دوران درس کے دوران اپنی نظریں نیچی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیچے دیکھنے کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمت نہیں ہارنی، یہ ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن میں عادت ہو جائے گی، مہینوں لگ سکتے ہیں، سالوں لگ سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ہمیں نیچے دیکھنے کی عادت پڑ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ جس چیز پر توجہ زیادہ ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے اسباق پر توجہ دیں گے اور اس میں دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھنے کا جذبہ بھی ہوگا اور یاد رکھنے کی عادت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اگر 12 ماہ کے سفر کو علم دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ وسوسے کی کاٹ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب ہم آئے علم دین سیکھنے کے لیے ہیں، چاہے وہ جامعہ میں رہیں یا مدنی قافلوں میں رہیں، بلکہ مدنی قافلوں میں وہ علوم سیکھنے کو ملتے ہیں کہ اپنی مثال آپ ہیں، پھر ان پر عمل کرنے کا جذبہ مدنی قافلوں میں ملتا ہے، امت کی رہنمائی کا انداز مدنی قافلوں میں ملتا ہے۔ اس نیت سے اگر آپ پڑھیں گے تو مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنے گا۔ 12 ماہ نہیں بلکہ آپ کہیں گے کہ درس نظامی میں 26 ماہ سفر کروں گا، مگر سفر کرتے ہوئے پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں علم
अमल और लोगों तक इल्म पहुंचाने का जज्बा मदनी काफिलों में बाआसन व खूबी नसीब होगा। अगर ये सोच बन जाएगी तो शैतान के वसवसे की खुद ब खुद काट हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी ने पर्दे के एहतमाम के साथ इस्लामी बहनों के सुन्नत भरे इज्तिमा में बयान फरमाया। बजरिया आवाज़ इस इज्तिमा में पर्दे की हालत में शरीक इस्लामी बहनों ने निगरान शूरा के बयान की बरकतें हासिल की। आइए उस सुन्नत भरे इज्तिमा के मनाजिर देखते हैं। मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों, ये कैसा मुकद्दस दौर था कि जिसमें सहाबियात अपने आप को इस कदर पर्दे में रखती और अपने चेहरे पर निकाब डालकर रखती। ऐसा नहीं है कि आज ही दौर में बेबाकी है। जैसे कि अभी आपने सुना कि एक यहूदी ने मुसलमान औरत के साहबिया की चेहरे से निकाब उतर जाए इसकी बड़ी कोशिश की, लेकिन आपने अपने चेहरे से निकाब नहीं उतारा, यहां तक कि उसकी शरारत जाहिर हुई और आपने मुसलमानों को पुकारा, मेरी जिस कदर है बहने सभी काश बुर्का पहने, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। दोपहर इस्लामी बहनों के इज्तिमा के बाद इफ्तार से कबल मुनाजाते इफ्तार का सिलसिला हुआ। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। निगरान शूरा ने हांगकांग के एक और मदनी मरकज फैजान मदीना थिन मुन में सुन्नत भरे इज्तिमा से बयान फरमाया। अब हांगकांग से जुदाई और साउथ कोरिया की तरफ रवानगी का वक्त है। ये काफिला हांगकांग से साउथ कोरिया की तरफ रवाना हुआ। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमने कैसे कैसे मनाजिर देखे। आपने गौर किया कि निगरान शूरा एक इस्लामी भाई के घर पे ताज़ियत के लिए गए। अब सोचिए कि किसी के घर पे ताज़ियत के लिए जाते हुए जब हम उसके पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, उसको कितनी अपनाहियत फ़ील होती है। हालांकि कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई रिलेशनशिप बाकायदा कोई हो, खूनी रिश्ता हो, मगर इतने दूर मशरिक़ बईद में वहाँ जाकर आप देखते हैं कि एक इस्लामी भाई के घर पे उसके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गए हैं। और न सिर्फ ताज़ियत करते हैं बल्कि उसके वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए इज्तिमा ज़िक्र नात का भी सिलसिला होता है। और फिर ये कितने मतलब मोहब्बत को बढ़ाने वाली बातें हैं, किस कदर प्यारा अंदाज़ है जो हमें दावत इस्लामी ने दिया और हमारे निगरान शूरा ने भी हमें इस हवाले से गोया तरबियत के मदनी फूल मिले कि जब भी किसी के साथ ऐसा मामला हो, किसी घर पे फौतगी वगैरह के सिलसिले हो जाए, कोई तकलीफ़ में आ जाए, बीमार हो जाए, हमें उसकी दिलजोई करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में एक नफसा नफसी की कैफियत है। हर शख्स जो है गोया वो बस
میں خوش رہوں، میرے معاملات اچھے رہیں، بس اپنے آپ میں ہے۔ گویا یوں کہ بھائی بھائی سے بھاگتا ہے، یوں کہا جاتا ہے۔ اس میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں کیسی بھائی چارگی اور کیسا امن والا ماحول فراہم کرتا ہے، کیسی محبت بڑھانے والے معاملات سکھاتا ہے، محبت پھیلانے کا انداز بتاتا ہے۔ بالخصوص یہ اس قسم کے معاملات میں جب انتقال ہو جائے، فوتگی ہو جائے یا بیمار ہو جائے کوئی، تو عیادت وغیرہ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی دلجوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں نا کہ آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو اتنا اسے فیل نہیں ہوگا، اتنا وہ رنجیدہ نہیں ہوگا، مگر آپ اگر کسی کے ہاں فوتگی میں نہیں گئے، کسی کے ہاں آپ اس کی تکلیف کے وقت نہیں گئے نا، تو اس سے زیادہ یاد رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو سوچتا ہے، دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے بتاتا ہو۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ اس معاملے میں بالخصوص اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کرے اور اس کے ساتھ اس قسم کے معاملات میں اسے اپنا ساتھ یاد دلائے، اپنا ساتھ ہونے کا اسے ثبوت دے، اور اس طرح سے دلجوئی کے ثواب کو بھی حاصل کرے کہ مسلمان کی دلجوئی بہت زبردست ثواب کا باعث ہے، اور یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ مسلمان کا دل خوش کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان کے لیے مسکرا دینا یہ بھی نیکی ہے، اور اسے بھی صدقہ کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے ہی کی ایک بھرپور تحریک ہے، اور ہم اس سلسلے میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پیارے انداز میں دعوت اسلامی الحمدللہ نیکی کی دعوت کو پھیلا رہی ہے، برائیوں سے منع کر رہی ہے۔ مزید اس میں ہم نے دیکھا کہ آج جو ابھی نگران شورا کے اس کلپ کو ہم نے مختصراً واچ کیا، تو تعزیت کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز پر بھی آپ ذرا غور کیجئے۔ نگران شورا نے ہند میں طلباء کی تربیت کا سلسلہ فرمایا، اور آپ نے ان اسلامی بھائیوں کو بذریعہ انٹرنیٹ کیا کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور نگاہیں نیچی رکھنے پر بالخصوص آپ نے تاکید فرمائی کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اساتذہ بھی اس کی ترغیب دلائیں، اور طلبہ اسلامی بھائی خوب 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، یعنی علم بھی حاصل کریں اور عمل کے بھی پیکر بنیں، کیونکہ مدنی قافلے میں ایک عملی تربیت بھی بالخصوص ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی اسلامی بھائی، دعوت اسلامی میں جو اسلامی بھائی الحمدللہ عالم کورس وغیرہ کرتے ہیں، درس نظامی، ان کی بہترین عملی تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس میں نگران شورا نے ہانگ کانگ سے تاج پور ہند کے طلبہ اسلامی بھائیوں کے لیے جو جامعہ میں تھے، انہیں بذریعہ انٹرنیٹ وقت عطا فرمایا اور ان کے درمیان بیان فرمایا، ان کی تربیت فرمائی، اور اس کے مدنی پھول بھی آپ نے سنے۔ پھر اسلامی بہنوں کا اجتماع پردے میں رہ کر جو ہوا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ایسا ملک ہانگ کانگ، یہ جو کنٹریز ہیں، ہم یہاں پر پردے کی گفتگو، یہاں پر اس قسم کی گفتگو کو ہم بہت ہی آڈ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اسے عجیب سمجھتے ہیں، مگر الحمدللہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ باحیا ہوتا ہے، وہ پردہ کرتا ہے جس پردے کا اسے شریعت نے حکم دیا ہے۔ الحمدللہ وہاں پر اسلامی بہنوں میں نگران شورا نے پردے میں رہ کر بیان فرمایا، اور کتنے پیارے مدنی پھول انہیں عطا فرمائے اور پردے کا ذہن عطا فرمایا۔ پھر وہاں پر اسلامی بھائیوں کے درمیان مناجات افطار کا اجتماع ہوا، اس میں بھی آپ نے بیان فرمایا۔ وہ یوں سمجھے کہ یہ وہاں پر 24/7 جب مدنی قافلے میں ذمہ داران ہوتے ہیں، الحمدللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں، اجتماعات، مناجات، تو سحری، تو افطار، تو الحمدللہ عز و جل دیگر مدنی کاموں کی ایکٹیویٹیز۔ پھر آپ مزید دیکھیں گے کئی جگہوں پہ مساجد کا افتتاح ہوگا، کہیں پر فیضان مدینہ بن رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہر دم مدنی کام۔ یہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، ہم سب کو یہ کرنا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ مزید ہمارے پاس اس حوالے سے مدنی پھول ہیں، کچھ کلپس ہیں جو کہ چونکہ اپنے دیکھا کہ اب یہ مدنی قافلہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کی طرف، جنوبی کوریا کی طرف اب ٹریول کر گیا ہے۔ اب وہاں پر کیا دھومیں مچتی ہیں، وہاں پر تاجران کے درمیان بیان ہے، اسٹوڈنٹس کے درمیان مدنی حلقے کی ترکیب ہے، سیول میں
فیضان مدینہ میں نگران شورا کا بیان آپ سنیں گے، پھر وہاں سے کمہی کی طرف آپ کا مزید کوریا میں سفر جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی بھی کلپس آپ کو ابھی ہم دکھاتے ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھیے کہ ساؤتھ کوریا میں یہ مدنی قافلہ کیا کرتا رہا، کتنے پیارے انداز میں ساؤتھ کوریا والوں نے ویلکم کیا، اور نگران شورا اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری جو ساتھ تھے، انہوں نے کس طرح اس مدنی قافلے کو آگے بڑھایا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اور جب ساؤتھ کوریا انچن ایئرپورٹ پر یہ مدنی قافلہ پہنچا تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی۔ خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول۔ یہ مدنی قافلہ رواں دواں ہے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز انچن کے اندر۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کہاں نہیں، جس ملک میں جائیں، جس شہر میں جائیں، دعوت اسلامی والے ضرور ملتے ہیں۔ اور الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں فیضان مدینہ قائم ہے۔ مدنی چینل کے کئی ناظرین نے شاید یہ نام بھی پہلی بار سنے ہوں گے، لیکن انچن میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اور جب مدنی قافلہ پہنچا، اسلامی بھائیوں کے ساتھ نگران شورا نے سنت کے مطابق کھانا تناول کیا، اور شخصیات نے نگران شورا کے ہاتھ پر امیر اہل سنت کی بیعت کی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اسی رات انچن ساؤتھ کوریا کے فیضان مدینہ میں ایک بڑا ہی پیارا سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ زمین کا سب سے پسندیدہ حصہ یہ مسجد ہوتی ہے، اور زمین کا سب سے بدترین حصہ یہ بازار ہوتے ہیں۔ اور مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں۔ امیر اہل سنت اکیلے اٹھے تھے نہیں اٹھے تھے، تبدیلی لیا ہے نہیں لیا ہے۔ ایک شخص تبدیلی لا سکتا ہے، ایک شخص اپنے ساتھ ہزاروں بنا سکتا ہے، آپ کیوں نہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ پاؤں کی کچھ بیڑیاں توڑنی پڑیں گی آپ کو، آزاد ہو جاؤ، پھر دیکھا آپ کیسا اڑتے ہو۔ اگر اللہ نے آپ میں صلاحیتیں دی ہیں اور آپ کو مدنی ماحول میسر ہے تو آپ آ جائیں باب المدینہ۔ اسلامی بہنوں کو دعوت دے رہا ہوں میں، آپ محرم کے ساتھ باب المدینہ آئیں، وہاں آ کر تربیت حاصل کریں، کورس کریں، اور پھر واپس آئیے، اور آنے کے بعد امت کی خدمت کیجیے۔ پردے کی حالت میں آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اسلامی بہنیں بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنیں کیا نہیں کر سکتی ہیں، آگے پیچھے کر دیتی ہے سارا نظام۔ اگر آپ چاہیں گی تو ہوگا۔ اب اسلامی بہنوں کو میں نے ایک دعوت پیش کر دیا، ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائیوں نے تو بڑا رسپونس دیا ہے۔ اب اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جن جن نے پرچیاں بھیجی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو جو جائز حاجتیں مرادیں، اللہ سب کو تو جانتا ہے، سب کی جائز دعائیں حاجتیں پوری فرما دے اللہ۔ یا رب کریم اس دیار غیر میں ہم مسجد میں حاضر تیرے حبیب کی سنتوں کی خدمت ہم سے ہو جائے، اس کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یہ سب کچھ تیرے کرم سے، تیرے رحم سے، تیرے فضل سے ہوگا۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور حب جا سے بچتے ہوئے، صحیح طریقہ اختیار کرتے ہوئے سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ہمارا معاملہ بہت بگڑ چکا ہے رب کریم، میں نے بیان کیا، انہوں نے سنا، اب سننا کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے، رب کریم تو اسے قبول کر، مگر حقیقت یہ ہے کہ مولا دل تو ہی پھیرنے والا ہے۔
اب یہ سب کچھ کرا کر تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھا دیے، تیری بارگاہ میں ہم سر جھکا کر حاضر ہیں، تیری رحمت پر نظر جمائے ہوئے، تیرے یہ بندے بھی حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں، ہم نے نیتیں بھی کی ہیں، ہم نے ارادے بھی کیے ہیں، ذہن بھی بنتا ہے، مگر مولا تو سب جانتا ہے کہ ہمیں استقامت کیوں نہیں ملتی۔ تو ہی ہمارے حالات اچھے کر سکتا ہے، تو ہی ہمارے قلبوں کو پھیر سکتا ہے، تو ہی ہماری کیفیت کو اچھا کر سکتا ہے۔ رب کریم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، بلکہ مولا تجھے تو ہم تیرے حبیب پہ نواز سے امام حسین کی شہادت کا واسطہ دیتے، ان کی آل اولاد جو قربان ہوئی اس کا واسطہ دیتے۔ مولا کریم دین اسلام کے گلشن کو جو خزانے گھیر لیا ہے، ہمیں کوئی توفیق نصیب کر دے، ہم کوئی کام کر جائے مولا، ہم کوئی کام کر جائے، ہماری نسلیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں مولا، مانتے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا، دیکھے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ مال دنیا اس کی محبت کی بیڑیاں کھول دے مولا۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ساؤتھ کوریا میں نگران شورا نے بیعت بھی کروائی، اور شخصیات وغیرہ کے درمیان آپ نے دیکھا کہ مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ رہا، اور ساتھ ہی ساتھ رقت انگیز دعا، ایک زبردست دعا آپ نے سننے کی سعادت پائی، مناجات بھی اس میں جاری تھی۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ عز و جل کیسا پیارا انداز ہے، اور کتنے رقت میں اسلامی بھائی سب دعا کر رہے تھے اور مناجات وغیرہ پڑھ رہے تھے، اور آپ نے دعا کے الفاظ وغیرہ پر اگر آپ ذرا غور کریں نا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک امت کا درد جس کے سینے میں ہوگا نا، وہ اس قسم کی بات کرے گا کہ یا اللہ ہماری نسلیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، یا اللہ کیا ہو گیا ہے۔ واقعی
ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا انداز، ہمارا ایٹیٹیوڈ بالکل، ہمارا کلچر بالکل غیر اسلامی ہوتا جا رہا ہے. ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے مزید مدنی پھول انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے، اور اس مدنی قافلے کے حوالے سے بھی مزید کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہمارے ساتھ کال پر مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مدظل العالی تشریف فرما ہیں. ان سے ہم آئیے کچھ بات کرتے ہیں. یہ بھی اس مدنی قافلے میں نگران شورا کے ساتھ سفر پر تھے. آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ابھی جو آپ نے مناظر ہمیں دکھائے ساؤتھ کوریا کے، واقعی کئی اسلام یہ سوچیں کہ ساؤتھ کوریا جیسے ملک میں بھی یہ رقت کا سما، یہ دعاؤں کا انداز، یہ خوف خدا میں آنسو بہانا، یہی تو دعوت اسلامی کا ٹیسٹ اور یہی دعوت اسلامی کا عطر ہے کہ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے رقت بھی حاصل ہوتی ہے، خوف خدا میں رونا بھی نصیب ہوتا ہے، نہ صرف قافلے والوں کو بلکہ جو قافلے والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا، ہم یہاں کوریا کی بھی بات کریں گے اشفاق بھائی آپ سے، لیکن اس وقت میں چونکہ باغ مدینہ کشمیر میں ہوں. یہ پاکستان کا بظاہر تو بہت خوبصورت اور پرفضا مقام کہلاتا ہے، لیکن جب یہاں آ کر یہاں مساجد کی حالت اور مسلمانوں کی حالت دیکھی ہے تو بہت زیادہ یہاں پر بھی مدنی کاموں کی حاجت ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے یہاں کے اسلامی بھائیوں کو، اپنے طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں، مگر ظاہر ہے یہاں بھی غریب لوگ رہتے ہیں. فیضان مدینہ کی تعمیر کی جا رہی ہے تو یہاں پر انتظامات بہت زیادہ، یہاں پر تعمیر کے معاملات کی حاجت ہے. کئی مساجد ایسی ہیں جہاں امام کی حاجت ہے، اور سب کی نظریں جو ہیں وہ دعوت اسلامی پر ہی ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی آج جب گفتگو، مفتی صاحب وہ ہیں جو ماشاءاللہ پورے یہاں پر اہل سنت والجماعت کو لیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ. سید بجات حسین صاحب میرے ساتھ ہیں، سید خضر شاہ گردیزی صاحب میرے ساتھ ہیں. یہ سب بھی یک زبان ہو کر دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ خدمات کو بھی سراہتے ہیں، لیکن یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ برائے کرم مزید قافلے بھیجیں. دعوت اسلامی کہاں نہیں، سلسلے کا یہی تو مقصد ہے کہ ہم دنیا بھر کے ناظرین کو یہ پیغام دیں، یہ سلسلے دکھا کر، یہ کلپس دکھا کر کہ دیکھیں مبلغین سفر کر رہے ہیں، آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں. تو آج میں بالخصوص ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں کے ذمہ داران اور اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا، یہ کشمیر بھی ہمارا ہی ہے، امیر علیہ سنت نے باغ کو باغ مدینہ قرار دیا ہے، تو اب اس کو ماشاءاللہ باغ و بہار بھی ہم نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ مدنی قافلوں کے لیے کرم فرمائیں. 30 دن کے قافلے پاکستان سے امید روانہ ہو رہے ہوں گے، ہونے والے ہوں گے. تو اگر ترکیب بنے اور اپنے اراکین شورا سے اجازت لے کر باغ مدینہ اور یہاں کے اطراف کے کا رخ کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ فیضان مدینہ باغ مدینہ کی تعمیر ہو یا امام صاحبان کے مشاعرہ جات ہو، دعوت اسلامی ہر جگہ خدمت کر رہی ہے. ناظرین سے گزارش کریں گے کہ ہمیں مدد کریں، تو اس میں بھی ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ مدد کریں. اب چلتے ہیں ساؤتھ کوریا کی طرف. اس قافلے کو جس طرح پچھلے سلسلے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پہلے تھائی لینڈ گیا، پھر ہانگ کانگ گئے اور اس کے بعد ہم ساؤتھ کوریا پہنچے تھے. تو یقیناً ساؤتھ کوریا جا کر احساس ہوا کہ ایک طرح سے تو یہ دنیا کا کونا ہے اور بہت کم مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن ماشاءاللہ وہاں اسلامی بھائیوں کا جذبہ دیکھ کر ہم خود بھی حیران رہ گئے. اتنے خوبصورت عالی شان فیضان مدینہ. ابھی تو انچن کا فیضان مدینہ دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اگلے کلپ کے اندر کمہے کا فیضان مدینہ دکھایا جائے اور نگران شورا کے قافلے کے مزید کلپس بھی دکھائے جائیں. لیکن جذبہ ضرور تھا، لیکن مسلمانوں کی سنتوں سے اور اعمال سے دوری بھی بہت زیادہ ابھر کر سامنے ہے. جو نگران شورا بہت ایموشن آپ کو نظر آئے ہوں گے بیان کے اندر اور دعا کے اندر. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ملاقاتیں ہوئی نا اور مشورے ہوئے تو اس مشورے میں کئی لوگوں نے کھڑے ہو کر ایسی دل خراش داستانیں سنائی کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری فیملیز کا کیا ہوگا. یہاں غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھ کر بچے جو ہیں غیر مسلموں کی عبادت گھر میں کرنا شروع ہو گئے. استغفر اللہ. تو آپ خدا کے واسطے قافلے بھیجیں، ہمارے یہاں ادارے بنائیں، دارالمدینہ بنائیں. تو نگران شورا واقعی ان باتوں کے بعد بہت زیادہ ایموشنل تھے. کوئی بھی مسلمان ایموشنل ہو سکتا ہے. تو بس وہی بات ہے، مدنی قافلے سفر کرتے رہیں گے، دنیا بھر سے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچتا رہے گا. ماشاءاللہ سلسلہ ہم سب آپ کا دیکھ رہے ہیں. میں چلیں بارش کا پہلا قطرہ ہو سکتا ہے کوئی بن گیا ہو، لیکن ہمارے ساتھ کچھ قطرے ٹپکاتے ہیں تو ہلکی پھلکی بارش ہی کر دیتے ہیں.
سارے اسلام پہ جو یہاں موجود ہے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم مدنی قافلوں میں پابندی سے شرکت کریں گے. تو کئی تو قافلوں میں ہیں موجود. بلکہ خوشی کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو 2 علماء کرام ہیں انہوں نے بھی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب بلکہ اسی مہینے میں شفقت فرمائے اور اسی مہینے سفر کریں گے. تو اب باری باقی ناظرین کی ہے. دعوت اسلامی کہاں نہیں سلسلہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا بھر سے قافلوں کی ریل پیل ہو جائے اور ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہ جو ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ عز و جل اس کو دنیا بھر میں پہنچانے والے بن جائیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں, جیسے آپ ساؤتھ کوریا کی یا بیرون ملک کے مدنی قافلوں میں یوں بھی سفر فرماتے رہتے ہیں اور آپ ترغیب بھی دلا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو, وہاں پر جیسے ہم یہاں پر مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو مساجد وغیرہ میں ٹھہرنے کی ترکیب بنتی ہے, وہاں پر بھی اسی طرح مسجدوں میں ہی ٹھہرتے ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ بیرون ملک تو مساجد میں انتظام ہوتا ہے مدنی قافلوں میں ٹھہرنے کا, اور ہوٹل اور دیگر جگہیں تو ٹھہرنے والی ہیں بھی نہیں نا. ہم تو نیکیاں کمانے جا رہے ہیں, اور مدنی قافلے کا میں تو سمجھوں گا یہ بہت بڑا نام ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کی سعادت ملتی ہے. بندہ اگر یہی تصور کر لے کہ میں مہمان کس کا بننے جا رہا ہوں, یقیناً اللہ کے گھر میں وہی ٹھہر سکتا ہے جس کو اجازت ملے گی, جس کو بلایا جائے گا. اور دنیا میں بھی اشفاق بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مہمان خوش ہو کر جائے, مہمان کو خوش کر کے بھیجا جائے. جو اللہ کے گھر میں مہمان بنے گا پھر اس کو کیا کچھ عطا ہوگا. 30 دن کا مہمان بنے گا تو بہت کچھ ملنا ہے. تو بالکل مدنی قافلے مساجد میں ہی ٹھہرتے ہیں. ہمارے الحمدللہ کئی مقامات پر مراکز ہیں. بس ایک بار وہ کہتے ہیں نا سفر کر کے دیکھیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. سبحان اللہ. ہم نے یہاں پر اس کلپ میں بھی دیکھا کہ نگران شورا جب بیعت کروا رہے تھے, ہمارے کئی وہاں پر جو موجود مسلمان اسلامی بھائی تھے وہ بڑے ذوق کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ہاتھ میں دے کر اور بڑے محبت سے بیعت کر رہے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ دعوت اسلامی سے ان لوگوں کو محبت ہے. اور آپ نے بھی جو گفتگو فرمائی کہ وہاں پر سب اس کے منتظر ہیں کہ دعوت اسلامی آئے اور یہاں پر مطلب اپنا کچھ نہ کچھ مزید کام بڑھائے. تو جب یہ مدنی قافلہ وہاں سے پلٹا, یہ جان کر ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کو بہت خوشی ہوگی. ساؤتھ کوریا میں جو ہم نے معلومات کی تقریباً 2 لاکھ مسلمان ہیں. یعنی یہ ملک مسلمانوں کے لحاظ سے 2 لاکھ مسلمان نہیں ہیں. 2 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن کئی مسلمان ملینز آف ملین مسلم ہیں. لیکن ان 2 لاکھ مسلمانوں والے ملک کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے 6 سے 7 شہروں کے اندر فیضان مدینہ قائم. ماشاءاللہ اور الحمدللہ مساجد دعوت اسلامی نے بنا لی. تو بہت جذبہ ہے اسلامی بھائیوں میں. اور ابھی آپ شاید اگلا کلپ آج چلا سکیں گے یا اگلے سلسلے میں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اور فیضان مدینہ کا جب افتتاح ہوا نگران شورا نے بیان کیا تو کتنی عوام وہاں موجود تھی. انشاءاللہ آج ہی دکھائیں گے. جائیں گے, حرکت میں برکت ہے, سفر کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں پر آپ کا جب مدنی قافلہ پلٹا اس کے بعد اب مدنی کاموں کی کچھ سچویشن آپ بیان فرمائیں گے وہاں پر؟ اب بھی بہت اچھا سوال کیا, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مدنی قافلہ واپس آئے تو مدنی کام واپس ساتھ لے کر نہ آ جائے, بلکہ وہاں مدنی قافلے کے بعد مدنی کام ترقی کرنے چاہیے. الحمدللہ اس مدنی قافلے کے بعد ہمارے مدنی اسلامی بھائی وہاں پر تشریف لے گئے, امامت وغیرہ کے فرائض سر انجام دیے. اور الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے 2 سے 3 وقت مبلغین مدنی مرکز سے مزید پہنچے. پہلے بھی وہاں تھے, 3-4 پہلے تھے, اور اب ماشاءاللہ پاکستان ہی کے 6 سے 7 وقف مدینہ مبلغین وہاں موجود ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سن رہے تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا مدنی قافلے کی بہاریں, مدنی قافلوں کی برکتیں. اور ہمارے رکن شورا ابھی بھی مدنی قافلے ہی میں ہیں, ابھی بھی کشمیر باغ مدینہ جسے باغ کہا جاتا ہے وہاں پر مدنی کاموں میں مصروف ہیں. اور وہاں پر بھی یقیناً مدنی کاموں کی ضرورت ہے. آپ کہیں پر بھی ہیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ساتھ مربوط رہیے, دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہیے. آپ نے سنا وقف مبلغین کے بارے میں, پھر وہاں پر فیضان مدینہ کے تعمیرات کے حوالے سے, پھر دیگر وہاں پر جو مطلب ضرورت ہے فائنینشلی بھی ہے, دیگر چیزوں کی ضرورت ہے, فزیکلی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں ہی پورا کرنا ہے, چاہے وہ عطیات کی صورت میں ہو یا اپنے وقت کی صورت میں ہو. آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. اور اس کے لیے بالخصوص آج ساؤتھ کوریا ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے مدنی قافلے کے مناظر بھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے حوالے سے تفصیلات کو سن بھی رہے ہیں. آئیے مزید اس مدنی قافلے میں جس میں نگران شورا اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی تھے, اور اس مدنی قافلے میں جو اجتماعات اور دیگر تربیت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا رہا, اس کے حوالے سے مزید ایک اور کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. توجہ کے ساتھ دیکھیے, ایک ایک چیز کو نوٹ کیجئے اور ایک ایک چیز پر غور کیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد
ہے مگر کوئی بہت بڑی نہیں ہے، اور جو ہے بھی تو اس میں بھی بے عملی ہے۔ ایک ہم گویا نام کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کام کا مسلمان بنانے کے لیے گئے ہیں، تو کیا انداز ہے، کیسا بہترین ان کا جدول ہے، کس طرح وہ اپنے مدنی کام کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو اپنا کر رہے ہیں، کیسے اسلام اور دین کی تبلیغ اور دین کا فروغ فرما رہے ہیں۔ آئیے مزید اس کلپ میں آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک نیا دن، ایک نئی ایکٹیویٹی، مدنی قافلے کے اسلامی بھائی انچن سے ساؤتھ کوریا کے دارالحکومت سیول کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ مدنی قافلہ بس کے ذریعے سیول روانہ ہوا۔ نگران شورا بھی بس ہی میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آج ہم جنوبی کوریا میں ہیں اور اس وقت فیضان مدینہ انچن سے ہم بذریعہ بس سیول روانہ ہو رہے ہیں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ الحمدللہ عز و جل جب یہ مدنی قافلہ سیول پہنچا تو وہاں کی مرکزی جامع مسجد میں تاجر اور اسٹوڈنٹ اسلامی بھائی جمع تھے۔ نگران شورا نے وہاں بھی انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس مدنی حلقے کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ اس کے بعد نگران شورا نے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس سے ملاقات کی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ رات ہی کو ان تمام معاملات سے فارغ ہو کر مدنی قافلہ سیول سے کمہے کی طرف روانہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل قافلہ کم و بیش فجر کے وقت کمہے پہنچا۔ کچھ دیر آرام کے بعد نماز جمعہ کی تیاری، حسب معمول نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام کا سلسلہ ہوا۔ پھر یہ مدنی قافلہ کمہے کے فیضان مدینہ سے روانہ ہوا۔ کوریا کا ایک اور شہر، وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز۔ آئیے کمہے سے تھیگو کے سفر کے مناظر دیکھتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور چغل خور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ وداڑی سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہے گی، اکثر نظریں جھکی رہے گی، حیا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں
काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो। होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, दूर हो आफतें काफिले में चलो। उल्फते मुस्तफ़ा और खौफे खुदा चाहिए गर तुम्हें काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो। जैसे ही ये मदनी काफिला कोरिया के एक और शहर थेगू पहुंचा, वहां मौजूद शख्सियात और ताजरान ने निगरान शूरा का इस्तकबाल किया। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी ने वहां के ताजिर इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। आइए इस मुलाकात के चंद मनाजिर देखते हैं। दे शौक़े तिलावत, दे ज़ौक़े इबादत, रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही। इसके बाद निगरान शूरा दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैज़ान मदीना थेगू तशरीफ ले गए और वहाँ कसीर इस्लामी भाइयों के हमरा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाया। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। थेगू के सुन्नतों भरे इज्तिमा के बाद ये मदनी काफिला एक बार फिर किम्हे की तरफ रवाना हुआ। अब यहाँ पूरे कोरिया से जिम्मेदारान जमा हैं और यहाँ तरबियती इज्तिमा में बयान फरमाया। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। ये दिन बड़ा स्पेशल है। वजह यह है कि आज किम्हे के इस अजीम शान फैज़ान मदीना के इफ्तिताह का इज्तिमा रखा गया है। हर दिल खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा फैज़ान मदीना किम्हे में दावत इस्लामी ने बनाया। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ مدنی قافلہ کمہے سے آنسان روانہ ہوا. آئیے اس سنتوں بھرے اجتماع کے مناظر دیکھتے ہیں. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار. اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا مجھ کو درے رسول کا منگتا بنا دیا. ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان. خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول. ناظرین، آپ نے کوریا کا سفر دیکھا. نگران شورا سیول سے کمہے گئے، وہاں سے پھر ٹیگو کی طرف آگے سفر فرمایا، پھر واپس کمہے تشریف لائے، پھر وہاں سے آن سان فیضان مدینہ میں تشریف لائے. یہ ایک پورا اسکیجول، کچھ نہ کچھ کلپس، کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ نے سنے دیکھے. یہ جنوبی کوریا کا سفر تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سب وقت دینے سے ہوتا ہے، وقت دینے سے ہوا. الحمدللہ نگران شورا نے وقت دیا، ان کے ساتھ مبلغین نے، مدنی قافلے کے مسافرین نے وقت دیا. اور یہ وقت دینا، یہ قربانیاں دینا، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اور اس کے بغیر میٹھے اسلامی بھائیوں صرف باتیں کرنے سے، صرف ٹیبل ٹاک سے کچھ بدلنے والا نہیں. ہمیں بھی وقت دینا ہوگا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، ہر طرف پیسفل ماحول ہو، ہر طرف ایک دوسرے کی خیرخواہی ہو رہی ہو. اس کے لیے ہمیں بھی وقت دینا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی، ہمیں بھی میدان میں آنا ہوگا. دعوت اسلامی سے جڑ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجئے، خوب دھومیں مچائیے، اور اس طرح سے دین کے کاموں کو پھیلانے میں اپنا حصہ ملائیے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ایک ریکارڈڈ کال آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد حسین اتاری تلہار ضلع بدین سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مدنی چینل پر، الحمدللہ میری والدہ اور میرا تقریباً پورا گھرانہ الحمدللہ یہ سلسلہ پورا دیکھتے ہیں. اور کوئی بھی چینل ہمارے گھر میں کوئی بھی چینل نہیں چلتا، صرف مدنی چینل چلتا ہے. میری والدہ اور تقریباً پورا گھرانہ صرف مدنی چینل دیکھتا ہے، اور دعوت اسلامی کا آنے کا سلسلہ بالخصوص توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے بھائی کی. مدنی چینل کا سلسلہ یہ بھی دیکھتے ہیں اور مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں. اور ہر اسلامی بھائی کے لیے یہ ترغیب بھی انہوں نے دی کہ مدنی چینل ہی دیکھیے، مدنی چینل سے آگے پیچھے کہیں نہ جائیے، مدنی چینل کو دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے، اور مدنی چینل کی خوب دھومیں مچائیے، دوسروں کے گھروں میں بھی کھلوائیے، اور انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کی برکتیں حاصل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک سلسلوں کی، ان مدنی قافلوں کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا.
مجھے